لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق اللہ العظیم۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ اللہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ سورہ شورا کی آیت 51 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے جب سے انسان کو اس دنیا میں آباد کیا ہے اپنا پیغام جس کو شریعت کی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے اپنے بندوں کے نام اس لیے جاری کیا تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہوں، سیدھی راہ کا ان کو علم ہو، گمراہیوں میں پڑھ کر دنیا اور آخرت کی بربادیاں ان کے مقدر نہ ہوں۔ وہ رحیم ذات ہے، اس نے اپنے کرم سے اول روز سے ہی انسانوں کی رہنمائی فطرتاً بھی کی ہے اور ایک سلسلہ وحی الہی کا پیغامات رب ہمیشہ سے سب بندوں پر نہیں، صرف مخصوص انسانوں پر جن کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سچے نبی کی بہت سی علامات ہیں۔ ایک بڑی بنیادی چیز اللہ پاک نے سب انبیاء علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے۔ عصمت کی چادر اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا بھی دنیا میں آیا ہم اس کو معصوم کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اس بیچارے نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، تازہ ہی اس دنیا میں آیا ہے اور ابھی اس میں گناہ اور نیکی کرنے کی اہلیت بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو اس لیے اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان ہی اللہ نے یہ بنائی، ہر طرح کے گناہوں سے وہ اللہ پاک کی جانب ہی سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ کوئی نبی بھی ایسا سچا نبی نہیں گزرا کہ زندگی میں کوئی ایک گناہ اس نے کیا۔ گناہ سے بچانے والی، محفوظ کرنے والی ذات ان کو اللہ پاک کی ہے۔ بہت سے واقعات قرآن پاک میں آئے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کے نام پر ہی یہ پوری صورت اور انہی کا یہ اللہ نے شرف بیان کیا کہ ان کے واقعات کی تفصیل، اور پھر اس میں تطبیق یہ لکھی ہے کہ ان کے اکثر حالات جو تھے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پیش آنے والے تھے۔ ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈالا، پھر وہ بکتے ہوئے مصر پہنچے، وہاں عزیز مصر نے ان کو خریدا تو اللہ تعالی شاہ نے
کی پرورش کے شان سے، اور طرح کی ناز و نعمت، اور پھر ابتلا ہوا، جیل میں ڈالے گئے۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ زلیخا جس کے خامد نے خریدا تھا، اور لکھا ہے کہ ان دونوں کی اولاد نہیں تھی، بیٹا متنبع بنا کر پالا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا حسن تو چار دانگے عالم میں ہمیشہ سے مشہور، اور فلاں تو یوسف شکل ہے۔ یہ لوگ اب تک مثال دیتے ہیں، تو وہ فریفتہ ہوئی، اس نے بری نیت کی۔ زلیخا کو تاریخ میں نام قرآن پاک نے عورتوں کے اس طرح سے نام ہی ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کلام بڑا بڑا اور بڑا، وہاں لکھا ہے امرات عزیز، عزیز مصر جو تھا، مصر کا فرمانروا، اس کی بیوی نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی کہ یوسف کو مبتلا کروں، لیکن وہ موقع عجیب و غریب کہ اس نے دروازہ بھی بند کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور جوان رہنا ہے، پوری طاقت حق تعالی شانہ نے بخشی ہے یوسف علیہ السلام کو، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں، مجھے میرا رب کا خوف مانے ہے، اور وہاں سے نکل بھاگے۔ بہت سی نکتوں کی باتیں قرآن پاک نے ہر جگہ میں رکھی ہیں کہ بندہ بظاہر تو دیکھتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، کتنے عرصے سے سود رشوت حرام کام کرتا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، یہ غلطیاں کرتا رہوں گا تو کام چلتا رہے۔ نہیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، دروازہ بھی بند ہے، اور بعضوں نے لکھا صرف کنڈی نہیں، اس نے تالا لگایا ہوا تھا، پر اپنی مقدرت جو ان کو تھی، طاقت، بھاگے وہاں سے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی تالا اور دروازہ کھول کر ان کے لیے رکھا کہ وہ باہر نکل جائیں۔ انسان کے لیے بھی اللہ نے برائی سے بچنے کے دروازے کھولے ہوئے، صرف بندہ ہمت کرے، تھوڑی سی نیت پکی کر کے، تو پھر اللہ کی مدد آن پہنچتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے وہی ہمیشہ بھیجی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سب کے ساتھ یہ جو عصمت کا مسئلہ ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے سب ادیان حقہ ختم ہو کر رہ جائیں۔ اگر ایک بات بھی مشکوک اور جھوٹی وہاں ڈال دیتا ہے کوئی، تو کیا پتہ کسی کو کہ دوسری باتیں کیسی ہیں۔ ہمیشہ سے اللہ نے دین حق کو یوں محفوظ کیا کہ اس کے لانے والے نبی تھے، وہ پاک زوات، اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام بخشا۔ اور یہ انسان کی محنت، ریاضت اور نیکی کی کثرت سے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کا خود ذاتی چناؤ ہے کہ کس کس کو اس نے نبوت سے نوازنا ہے۔ پھر اس سلسلے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس کی مثال ارشاد فرمائی، ایک شخص نے ایک محل بڑا عالی شان تیار کیا، سب مکمل، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو فرمایا کہ قصر نبوت، ایک نبوت کا محل ہے، اس کی ایک اینٹ رہتی تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب یہ مکمل ہے، اب اس میں کوئی اضافہ تا قیامت ہونے کا نہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس آیت پاک میں 3 انداز وحی کے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک خود اپنا کلام اپنے نبی کو سنائیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں اس دنیا میں کہ کسی بھی انسان کا خواہ وہ اللہ کے نبی ہی ہوں، اللہ کی ذات کو دیکھنا اس جہان میں ناممکن ہے۔ یہ ہماری آنکھیں، اعضاء سب فانی ہیں، ایک وقت تک کے لیے ہیں، اللہ کی ذات باقی ہے۔
جب اللہ پاک اپنی قوت، قدرت، طاقت سے، علم سے ہمیں جنت کی زندگی عطا فرمائیں گے، وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ وہاں آنکھیں اور کان اور اعضاء فانی نہیں اللہ عطا کریں گے، بلکہ ہمیشہ کے لیے بخش دیں گے۔ تو اس ہمیشہ والی ذات کا وہاں دیدار ہوگا۔ حق تعالی شانہ نے یہاں جو بندوں سے اور اپنے نبیوں سے کلام فرمایا، کبھی تو بغیر فرشتے کے واسطے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اپنے اللہ سے ہم کلامی کی آواز آتی تھی، اور وہ آواز اللہ پاک کی تھی، صرف کانوں سے نہیں۔ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا جسم اقدس اللہ کی آواز سن رہا تھا، اور یہ نہیں کہ ایک طرف سے آواز آتی تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے۔ تو آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک رونگٹا اس اللہ کی آواز سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، وہاں اللہ کا قرب ملا، وہاں کلام بھی اللہ کا آپ نے سنا۔ تو حق تعالی شانہ دوسرا طریقہ یہ کہ فرشتے کو وحی دے کر اپنا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ اکثر فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قرآن پاک میں وضاحت ہے، اللہ کا پیغام اتارتا، اور اللہ کی قدرت، وہ سارا پیغام اللہ پاک کا، وہ آیات قرآن کی، وہ اللہ کے احکام آپ کے دل میں محفوظ ہوتے، آپ لوگوں تک پہنچتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل یا اپنی اصلی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتا، اور فرمایا حدیث میں تصریح ہے کہ 2 دفعہ جبرائیل کو میں نے اس کی اپنی جو شکل اللہ نے اسے دی ہے اس میں دیکھا۔ اور اکثر کسی صحابی حضرت دحیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں جبرائیل آ کر انسان بن کر سامنے آ کر بات کرتے، اس بات کو اور لوگ بھی سن لیتے۔ کبھی کسی اجنبی کی صورت میں۔ تو یہ 3 طرز وحی کے اس آیت پاک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے وحی الہی کے رکھے ہیں، سچے نبی ہر زمانے میں ہوتے آئے، اور نبیوں کے نبی کل کائنات میں نبوت جن کی عام رکھی گئی۔ ارشاد اللہ پاک کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب جہانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت ہے کہ ہم بھی پا سکتے ہیں کہ آپ کی ہر سنت کو اپنائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ فرض ہے کر لو، یہ سنت ہے چھوڑ دو۔ اگر حقارت سے کسی سنت کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو لکھا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حقیر نہیں سمجھنا کسی بھی سنت کو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ساری برکتیں اس میں ہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہاں اپنے تعامل سستی سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس پہ توبہ لازم ہے۔ اب ہمارے کئی دوست اور میرے ہی فرض پڑھ کے ٹوٹے، کوئی انہوں نے آگ دے کے سنتا بھی ضروری نہیں، نفل انہوں نے بڑی کوڑ لگا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات اور کام ہرگز فالتو نہیں، وہ ہمارے لیے سب جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی قدر اسمہ وجہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجرنا من النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔
پیارے ویورز، ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الشورى کی آیت مبارکہ 51 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوبرا، اور جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ آنے والے ایسا ہر روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، و اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔